الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 34 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 35، 36 اور 37 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اے ایمان والو۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، اللہ کا احساس رکھو۔ اتقوا اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں استعمال کیا۔ یہ آرڈر اللہ نے بہت مرتبہ انسان کو دیا ہے اور یہ نہایت اہم آرڈر ہے۔ اس کو ہم اپنے ماحول کے مطابق سمجھنا چاہیں تو بالکل تقوی کا بالکل اسی طرح کے مفہوم ہے جس طرح کوئی کیمرہ آپ کے اوپر لگا ہوا ہے اور آپ کو واچ کر رہا ہے ہر وقت، اور آپ کو دل میں احساس ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں کوئی ایسا غلط کام نہ کروں جس سے میں پکڑا جاؤں۔ بالکل اسی قسم کا حال تقوی کا حال ہے کہ تقوی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہم رکھیں، اللہ کا احساس اس طریقے سے ہم رکھیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس چیز کی پوچھ کرے گا، ہمیں اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کو آیت وسیلہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم اکثر لوگوں نے اس طریقے سے لیا ہے کہ اس کے آیت کے دلیل کو پکڑ کے اور بزرگوں کے وسیلے اور مرے ہوئے فوت شدگان کے لوگوں کے وسیلے جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی وسیلہ ڈالو، لہٰذا یہ فلاں کا وسیلہ، اس طرح کا وسیلہ، لوگوں نے اس قسم کا وسیلے اس کے نکال لیے۔ حالانکہ اس آیت کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ وقت وہ اللہ کہے کہ تلاش کرو الیہ الوسیلہ، اس کی طرف ایک ذریعہ، یعنی کہ اللہ کے قرب کا، اللہ کی طرف توجہ دینے کا، اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ تم نے تلاش کرنا ہے۔ کس طریقے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ کے رحمتوں کے، برکتوں کے اور اس کے انعامات کے مستحق بن سکتے ہیں، اس کے ذرائع تم تلاش کرو، کیسے اللہ کے قریب ہوگے۔ اب یہ تلاش کرنا ہمارا کام نہیں، کہ ہم وہ طریقے ڈھونڈیں، وہ طریقہ کار ہم ڈھونڈیں اپنی زندگی گزارنے کا جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اب تو الہی ہم اس کی طرف ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، الہی کا لفظ ہے کہ ہم اس کی طرف ہو جائیں، کہ اللہ کی طرف ہو جائے، ہمارا توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، ہمارے ایک فوکس جو ہے وہ اللہ کی طرف ہمارا ہو جائے۔ ان ذریعوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ میرے نزدیک جو کسی کا قرب حاصل کرنے کا، کسی کی توجہ حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے۔ کسی شخص کا بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس شخص سے محبوب ہو جائیں، شخص ہم سے محبت کرنے لگ جائے، ہم دنیاوی طور سے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو اس نے کہا ہے ہم سب سے پہلے اس کا کام کر دیں۔ جیسے ہم اس کا کام کرتے جائیں گے وہ ہمارے قریب تر ہوتا جائے گا۔ بالکل یہ تو جس کو میں کہتا ہوں اس کو وہ کر لیتا ہے۔ تو کسی کے بھی قرب حاصل کرنے کا سب سے جو بہترین ذریعہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ آپ کرتے چلے جاؤ، یقیناً آپ اس کے ایک دن قریب ہو جاؤ گے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہو اس کا طرح مانتے چلے جاؤ، وہ آپ کے قریب ہوگا، آپ اس کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، فی الحال ایک میرے نظر کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہو، یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو تلاش کریں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو جس طریقے سے ہم اللہ ہمیں کہے گا اس طریقے سے چلتے جائیں گے تو یقیناً اس کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ اور میں کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راہ میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، اسٹرگل کرو اس کے لیے، اس کے دین کے مطابق چلنے کے لیے کوشش کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو اس کے لیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے راہ میں جہاد کرنا ہے، جہد و جہد کرنی، کوشش کرنی ہے، ہر لحاظ سے محنت کرنی ہے اس کے راہ کے لیے، اس کے دین کی ترقی کے لیے، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی ہوگی۔ اور میں کہ ان الذین کفروا، بے شک جو انکار کرتے ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، جو ان کے لیے جو کچھ بھی زمین کے سارا کچھ ان کے پاس آ جائے، وہ مثلہ، اس کے مثل اور بھی ہو جائے کہ پوری دنیا بھی حاصل کر لیں، اس کے بھر کے اور دنیا بھی حاصل کر لیں، ماہو کے ساتھ ایڈ کر لیں، لیفتدوا بہ، کہ فدیہ میں اس کے بدلے چھوٹ جائیں، من عذاب یوم القیامہ، جو قیامت کے دن کے عذاب سے وہ چھوٹ جائیں، ما تقبل منہ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ دنیا کی کوئی حیثیت آخرت کے مقابلے میں نہیں رہے گی۔ انسان اس دنیا کے مال کے حصول کے لیے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بےایمانی، شیطانی، اللہ کی نافرمانی، سارا کچھ کرتا ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پوری زمین بھی حاصل کر لیں، پوری زمین کا مال بھی اکٹھا کر لیں، اس کے مقابلے اور بھی کر لیں، اس کے بدلے ڈبل کر لیں اس کو، وہ بھی قیامت کے دن کے عذاب سے جو ہے وہ انسان کو بچا نہیں سکتا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ سارا کوئی دے دیں گے، اللہ جو کچھ میں نے اکٹھا کی سارے لے لے، مجھے عذاب سے بچا لے، نہیں ہے، وہ قبول ہوگا وہاں پہ۔ ولہم عذاب علیم، کے دردناک عذاب ہوگا۔
یعنی کہ دنیا کے اندر رہ کے معاملات کو جو ہے وہ کرنے کے آخرت کو ہم نے بنانا ہے. دنیا میں رہتے اگر ہم دنیا ہی بنانے میں لگ گئے اور ساری دنیا بنا کے ہم آخرت میں لگ گئے یہاں پہنچ گئے تو دنیا وہاں پہ ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی. ساری دنیا بھی ان کو اٹھا کر ٹھیک نہ کر لیں, وہاں یہ قبول نہیں کی جائے گی, وہاں یہ اس کا فدیہ نہیں بن سکتی عذاب سے بچنے کا. پھر میں کہ یریدون ان یخرجوا من النار, وہ خواہش ہی ہوگی کہ آگ سے نکال لیے جائیں, وما هم بخارجین منها, وہ اس کے اندر نہیں نکل سکیں گے وہاں سے, ولہم عذاب مقیم, ان کے لیے مقیم یعنی کہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا, ٹھہرا ہوا ہوگا, وہ اس سے ہٹ رہا نہیں جائے گا, وہ اس سے وہ بچت ان کی نہیں ہوگی, اس سے وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا, وہ ان کے اوپر مسلط رہے گا ہر وقت. اب یعنی کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارے لیے کتنے گہرے سبق ہیں ان آیات کے اندر. ہم ایک بار پھر ان کی نظر دوڑائیں کیا کیا اس کے اندر میں مل رہا ہے. سب سے پہلا حکم اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اللہ کا تقوی ہم نے اختیار کرنا, اولین چیز ہے. تمام جو نیک اعمال کی بنیاد بھی اسی کے اوپر ہوتی ہے, جو انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے, اللہ کا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. انسان میں ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر نیکی کی طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا ریکارڈ اچھے سے اچھا تیار ہو قیامت کے لیے. یہ اولین چیز ہے. اس کو اللہ نے کہا کہ اس کے قرب کا تو ہے تم نے ذریعہ تلاش کرنا, کیسے تم اللہ کے قریب ہو سکتے, کون کون سے عمل تم نے تلاش کرنے ہیں کہ بیسٹ سے بیسٹ آپ نے پرفارم کرنا ہے. جہاں موقع مل رہے ہیں وہ موقع کو اویل کرتے چلے تاکہ ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں, اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں. ایک ایک چیز ہماری جو ریکارڈ ہو کے ہمارے ریکارڈ میں آتی چلی جائے, اور جیسے کہتے ہیں نا پوائنٹ اسکورنگ ہم کرتے چلے جائیں, کل کو ہمارا مال نامہ کھلے پتہ لگے ہاں یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, اور انسان جو ہے اللہ کے قریب ترین وہاں پہ شمار ہو کہ بالکل اس نے اللہ کے بالکل اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری, سب سے زیادہ یہ اللہ کے قریب نکلا. تو یہ ہم نے ذرائع تلاش کرنے خود کیسے کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اس کو اللہ نے کہا کہ اس کے راہ میں تم نے جدوجہد کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے اس کے لیے تاکہ تم کامیاب ہو. کامیابی کا طریقہ کا اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس کی راہ میں, اللہ کی راہ میں جہاد ہو, اس کے راہ میں جدوجہد ہو, اسٹرگل ہو, محنت ہو. اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ جو کافی لوگ ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ایک طریقے کا بتا دیا, اس سے جو اپوزٹ چلیں گے, اس کا انکار کریں گے, وہ چاہے ساری دنیا بھی جمع کر لیں, اس کے مثل اور بھی جمع کر لیں, اس کے بعد چاہیں گے کہ عذاب قیامت کے دن اس عذاب سے فدیہ کے طور پہ پیش کر دیں, وہ کوئی قبول نہیں ہوگا, ان کے لیے دردناک عذاب کا ہی فیصلہ ہے وہاں پہ. اس میں سے نکلنا بھی چاہیں گے نہیں نکل سکیں گے کسی صورت بھی, ان کے لیے عذاب بھی جو ہے وہ ٹھہر جانے والا عذاب ہے کہ ان کو اٹھایا. یہ بھی نہیں انسان کے یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ چند دن کے لیے جائیں گے پھر نکال لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی بالکل یہاں کٹ آف کرے گا, وہ خارجین من سے خارج ہوں گے نہیں, جب پڑ گئے اس عذاب کے اندر وہ عذاب مقیم ہو جائے گا ان کے لیے, وہیں کہ ٹھہر جائے گا, اس سے وہ نکل نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل صاف صاف الفاظ میں 2 ٹوک باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا رکھی ہیں, ان کو ہمیں اس کو صحیح سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.